اس کے اعصاب پر چھائی ہوئی کہولت یوں صاف ہو گئی جیسے تیز برسات نے مکان کے در دیوار سے برسوں کی جمی ہوئی گرد اڑا دی ہو۔ ہیروئن چرس کے مقابلے میں مہنگی ضرور تھی، لیکن دوست محمد کو استعمال میں سستی محسوس ہوئی۔ اثر میں وہ نہایت تیز تھی۔ دوست محمد کا خیال تھا کہ اگر قریب المرگ آدمی بھی اس کی ایک پڑیا لیتا تو ایک بار پھریری لے کر بڑے سے بڑے باکسر سے برچانے پر تو جاتا۔ پھر چند روز کے بحران کے بعد بازار میں چرس کی بھرمار ہوگی، لیکن دوست محمد ہیروئن ہی خریدتا رہا جو اسے آزادی، صحت مندی اور توانائی کے سرور انگیز تصور سے مالا مال کر دیتی تھی۔ مگر اس کی یہ عیش کوشی زیادہ دن جاری نہ رہ سکی۔ صبح سویرے وہ گولی مار سے رکشہ لے کر نکلا تو ایک گلی کے نکڑ پر جناح اسپتال کی سواری مل گئی۔ صبح کا وقت تھا، سڑکوں پر زیادہ ٹریفک نہیں تھا، لہٰذا وہ دل کھول کر رکشہ بھگانے لگا تاکہ اس سواری کو اتارنے کے بعد کالا پھول کے علاقے سے ہیروئن کا تازہ کوٹا خرید سکے۔ پچھلے دنوں میں اس نے شہر میں ہیروئن ملنے کے کئی ٹھکانے دریافت کر لیے تھے، لیکن کالے پھول یا جیل روڈ کے علاوہ کہیں سے خریدنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ بیچنے والے اپنے جانے پہچانے گاہکوں کو یا ان کی سفارش پر نئے قابل اعتماد لوگوں کو ہیروئن بیچ رہے تھے۔ چرس کی طرح اس نشے تک ہر ایرے گہرے کو رسائی حاصل نہیں تھی۔ اس دن شاید دوست محمد کے ستارے گردش میں تھے، کیونکہ جو ہی وہ تیز رفتاری سے نمائش کا چوراہا گھومنے لگا، اچانک اس کی نگاہ سڑک پر گرے ہوئے موبل آئل پر پڑی، جو شاید کسی گاڑی وغیرہ سے گرا تھا اور کافی بڑے رقبے میں پھیلا ہوا تھا۔ دوست محمد نے بریک پیڈل پر پاؤں رکھ کر رکشہ کی رفتار کم کرنے کی کوشش کے ساتھ رخ بدل کر چکنی سڑک سے بچنا چاہا، لیکن کامیاب نہ ہو سکا اور رکشہ ایک پل میں کلابازی کھا کر گھسٹتا ہوا چوراہے کی منڈیر سے جا ٹکرا۔ رکشہ پلٹتے ہی دوست محمد اچھل کر دور جا گرا تھا، مگر سوار آہنی پائپوں اور کینوس کے مضبوط چال میں پھنسا ہوا تھا۔ دوست محمد نے اٹھ کر رکشے کے پچکے ہوئے ڈھانچے میں پھنسے مسافر کی مدد کے لیے جانا چاہا، لیکن اس کی داہنی پنڈلی سے ران تک درد کی ایک ناقابل بیان ٹیس دوڑ گئی اور پھر وہ درد اور اذیت میں ڈوبی ہوئی نگاہوں سے اپنے خون میں لتڑی ہوئی شلوار کو دیکھنے لگا۔ دھماکہ بہت زوردار ہوا تھا، اس لیے پولیس چوکی پر مامور عملہ فوراً جائے حادثہ پر آ پہنچا۔ بے ہوش مسافر کو شکستہ ڈھانچے سے نکالا گیا تو اس کا سر اور چہرہ لہو کی سرخی میں ڈوبا ہوا تھا، اور یوں وہ دونوں جناح اسپتال کے بجائے سول اسپتال کے چوبائے حادثات میں پہنچا دیے گئے۔ دوست محمد کو شدید چوٹیں آئی تھیں، مگر وہ ہڈیوں کی ٹوٹ پھوٹ سے محفوظ رہا تھا، لہٰذا ضابطے کی کارروائی اور مرہم پٹی کے بعد اسے جنرل وارڈ کے ایک بستر پر ڈال دیا گیا، جہاں اس کے سر پر ایک سپاہی مسلط تھا۔ اسے یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ وہ زیر حراست مریض کے طور پر اس بستر پر پڑا ہوا تھا۔ 1 بجے تک وہ اپنا بیان وغیرہ قلم بند کروا کے فارغ ہو چکا تھا۔ وقت دھیمے دھیمے گزرتا رہا اور وہ بستر پر بڑا پہلو بدلتا رہا، پھر اسے اپنے حلق سوکھتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ اس وقت تک شاید گھر والی کو خبر نہیں ملی تھی، اتنی نرم دل سپاہی توجہ سے اس کی طرف دیکھ بھال کر رہا تھا۔ دوست محمد نے ایک ہی سانس میں اس کا لایا ہوا گلاس خالی کر دیا، مگر حلق بددستور سوکھا محسوس ہو رہا تھا۔ جب حلق میں کانٹے پڑنے لگے تو وہ پھر پانی کے لیے کراہا، مگر پانی اس کی پیاس کا درما نہ بن سکا۔ حلق سوکھا جا رہا تھا، زبان اینٹ رہی تھی، جسم برف کی طرح ٹھنڈا ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ پھر بدن کے مساموں سے پسینہ پھوٹنے لگا، دل بیٹھتا ہوا محسوس ہونے لگا، کانوں میں سیٹیاں سی بجنے لگی جیسی تیز ہوائیں کسی آسیب زدہ حویلی کے بوسیدہ تر دیوار کے روزنوں سے زور کرتی گزر رہی ہو۔ وہ گھبرا گیا، اسے یاد آیا کہ اس کا ہیروئن لینے کا وقت گزر چلا ہے، لیکن اس کا ذہن کوئی فیصلہ کرنے کے قابل نہیں تھا۔ نہ جانے وہ خون بہہ جانے کے بعد دی جانے والی دعاؤں کے اثرات تھے یا ہیروئن کی طلب۔ اس نے کربناک انداز میں اپنا سر چھٹکنا شروع کر دیا، اسے سانس رک رک کر آ رہے تھے جیسے سینہ یک و یک تنگ ہو گیا ہو۔ اعصاب پر ہلکا سا تناؤ طاری ہو چلا تھا، آنکھیں سلگ رہی تھیں۔ کبھی اسے یوں نظر آتا جیسے چھت سے جھولتا ہوا پنکھا سینکڑوں فٹ کی بلندی پر کلام معلق ہو، پھر اچانک ہی وہ پنکھا اپنی چھاتی سے چند انچ اوپر رکا ہوا نظر آتا۔ نگاہوں کی اس فریب سے چھٹکارا پانے کے لیے اس نے اپنا سر ایک پہلو کی طرف گھما لیا اور برابر میں بچھا ہوا دوسرے مریض کا پلنگ اور قریبی بینچ پر بیٹھی ہوئی سوگوار سی عورت نظر آنے لگی، جس کی پشت دوست محمد کی جانب تھی۔ چھوٹے چھوٹے سانسوں کی وجہ سے اس کے پھیپھڑوں کو تازہ ہوا مناسب مقدار میں نہیں مل رہی تھی، لہٰذا اس کے تنفس کی رفتار تیز ہو گئی، حلق بالکل سوکھ گیا، اینٹتی ہوئی زبان ہونٹوں پر پھیری تو ڈر گیا۔ ایسا معلوم ہوا تھا جیسے کسی کھردری دیوار کو چاٹ لیا ہو۔ اسی لمحے بینچ پر بیٹھی ہوئی چالاک عورت اپنی جگہ سے جنبش کیے بغیر اچانک اپنی بینچ مریض کے بستر سمیت اتنی دور دھکیل لے گئی کہ اس کا وجود دوست محمد کو ایک موہوم سے ہیولے کی طرح نظر آنے لگا۔ پھر وہ مسحری پہلے سے بھی زیادہ قریب گھسیٹ لائی۔ سیٹیوں کے شور میں دوست محمد کے کانوں میں عجیب عجیب آوازیں گونجنے لگیں، دماغ میں پتلے پتلے بانسوں جیسی جسموں والے کریہا صورت سائے ناچنے لگے جو اس کا مضحکہ اڑا رہے تھے۔
وہ بے حس و حرکت بینچ پر پڑا، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر بینچ والی عورت کو دیکھتا رہا۔ عورت شاید اپنی پشت پر بھی دیکھ سکتی تھی کیونکہ وہ اسے ستانے پر تلی ہوئی تھی۔ وہ تیزی سے بستر کو بہت دور دھکیل کر لے گئی اور اگلے لمحے اسے گھسیٹ کر دوست محمد کی آنکھوں سے آ لگی۔ جب بار بار یہی ہونے لگا تو وہ دونوں مٹھیاں بھینچ کر کربناک آواز میں پوری قوت سے چیخ پڑا، بند کرو یہ سب حرکتیں۔ چیختے ہوئے اس نے بستر سے اٹھنے کی کوشش بھی کی تھی، مگر اسے ہر طرف دھندلاہٹ ہی دھندلاہٹ دکھائی دے رہی تھی، جس میں بانسوں جیسی جسموں پر تربوز نما چہرے مضحکانہ انداز میں مسلسل مسکرا جا رہے تھے۔ دوست محمد نے ہذیانی انداز میں بے مقصد آوازیں نکالتے ہوئے اپنے بال مٹھیوں میں جکڑ لیے اور سر مسحری کے آہنی پائے پر دے مارا۔ اس کی نگرانی پر مامور سپاہی نے اگر اسے فوراً ہی نہ دبوچ لیا ہوتا تو مسحری سے نیچے گر گیا ہوتا۔ اس ہذیانی چیخو پکار میں کراتے ہوئے مریض اپنا دکھ بھول گئے۔ دوست محمد کے بستر کے گرد تماشا دیکھنے والوں کی بھیڑ لگنے لگی۔ ہر شخص اسے عبرت کی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا اور اس کی حالت کے بارے میں سرگوشیوں میں اظہار خیال کر رہا تھا۔ دماغ میں بخار چڑھ گیا ہے، ایک عمر رسیدہ عورت سہمی ہوئی آواز میں دوسری سے کہہ رہی تھی۔ او میرے مولا، ایک ادھیڑ عمر مریض دونوں ہاتھ ملتے ہوئے رو دینے والی آواز میں کہہ رہا، ذرا آنکھیں تو دیکھو بیچارے کی۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر اس کے سر پر پہنچ چکے تھے۔ مریض کسی خطرناک نشے کا عادی ہے، اس نے نوجوان ڈاکٹر سے مخاطب ہو کر ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ بڑی عجیب علامات ہے سر، نوجوان ڈاکٹر نے انگریزی میں کہا۔ یہاں مارفین سب سے موذی نشہ ہے، مگر یہ علامات اس کی بھی نظر نہیں آتی، اسی وجہ سے میں الجھ گیا تھا۔ کوئی بھی نشہ ہر مریض پر یکساں اثرات نہیں کرتا۔ سینئر ڈاکٹر نے بھی اس بار انگریزی کا سہارا لیا تھا۔ کمزور اعصاب کے لوگ نشہ نہ ملنے پر بدترین رد عمل کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ اسی قسم کا کیس ہو یا پھر یہاں ہیروئن بھی بازار میں آ گئی ہے۔ آخری فکرہ اس نے پرخیال اور تشویشناک لہجے میں ادا کیا تھا۔ فی الحال اسے مارفین دے دوں، ہوش میں آنے کے بعد دیکھیں گے کہ یہ کیا کہتا ہے۔ اس دوران خون ٹیسٹ کروا لو اس کا۔ اینی زولا گلشن اقبال کی طرف جاتے ہوئے ڈینی کا ذہن مسلسل اسی لفظ یا نام کی تکرار کیے جا رہا تھا۔ پتہ نہیں اس کا تعلق کس زبان سے تھا۔ بعد سے گفتگو ختم ہونے کے بعد بھی یہ نام اس کے ذہن پر ٹھوکریں لگاتا رہا تھا اور سونے سے قبل وہ کافی دیر تک ڈکشنری کھولے اس میں ممکنہ حروف تہجی کے تحت صفحات کھنگالتا رہا تھا، لیکن یہ لفظ کہیں نظر نہ آیا۔ اس سے پہلے بارہا وہ کوڈ ورڈ سے دو چار ہوتا رہا تھا، لیکن ہمیشہ اردو یا انگریزی کے جانے پوچھے نام یا الفاظ باہمی شناخت کا ذریعہ مقرر کیے گئے تھے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ اسے اینی زولا جیسا بےہودہ لفظ استعمال کرنا تھا جو اپنی اجنبیت اور غیر معمولی صوتی آہنگ کے باعث اس کے ذہن سے چپکا رہ گیا تھا۔ پچھلی بار وہ سرخ کرولا والے کے ساتھ گلشن اقبال کے اس مکان پر گیا تھا تو وہاں رہنے والی عورت سے بھی اس کا سامنا ہوا تھا۔ نہ صرف سامنا ہی ہوا تھا بلکہ کرولا والے کی فرمائش پر اس نے چائے بھی پلائی تھی۔ اپنے وضاحت اور بول چال کے اعتبار سے وہ عورت 100% مقامی نظر آتی تھی۔ اس وقت ڈینی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ مشرقی عورت براہ راست اس کے باز کی اعلی کار ہوگی۔ اس نے یہ رائے قائم کی تھی کہ شاید خطرناک صورت والے کی اس عورت سے کوئی گہری آشنائی تھی اور اسے بتائے بغیر اس کا مکان اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتا رہتا ہوگا۔ اسے ایک مرتبہ پھر بلا وجہ غصہ آنے لگا۔ ایک مقامی عورت کے لیے اینی زولا جیسا نامانوس کوڈ ورڈ مقرر کرنا اس کے نزدیک حماقت تھی، لیکن وہ مجبور و محکوم ماتحت تھا۔ اپنے باز کی ہر عقل مندی اور حماقت کو ہنستے کھیلتے برداشت کرنا اس کے فرائض منصبی میں شامل تھا۔ اپنی شدید ترین خواہش کے باوجود بھی وہ اس کوڈ ورڈ میں تبدیلی کرنے پر قادر نہیں تھا۔ مکان کے پھاٹک کے عین سامنے اس نے دانستہ انجن کو خاصی ریس دے کر ایکسٹینشن آف کیا، لیکن مکینوں کو کسی کی آمد سے باخبر کرنے کی یہ ترکیب بار آور ثابت نہ ہو سکی اور نیچے اتر کر اسے پختہ ستون میں لگے ہوئے اطلاعی گھنٹی کے پش بٹن کو دبانا پڑا۔ اسے توقع تھی کہ حسب سابق اس بار بھی ملازم فوراً ہی ذیلی دروازے سے طلوع ہو کر اس کی آمد کا مدعا دریافت کرے گا، مگر ایسا نہ ہوا۔ چند سیکنڈ کے سکوت کے بعد پختہ فرش پر کسی زنانہ سینڈل کی ایڑیوں کی کھٹ کھٹ سنائی تھی اور پھر ذیلی دروازہ کھول دیا گیا۔ خاتون نے یوں ہی جائزہ لینے کے لیے ذیلی دروازے سے سر باہر نکالا۔ ڈینی اپنے ذہن میں کل بلاتا ہوا بےہودہ کوڈ ورڈ سنا ڈالا۔ او اندر چلے آؤ، عورت نے اپنا سر واپس اندر کرتے ہوئے کہا اور ڈینی ذیلی دروازے سے اندر داخل ہو گیا۔ اسے حیرت تھی کہ پہلی بار سادہ اور گھریلو نظر آنے والی وہ عورت اس وقت سر سے پیر تک فیشن میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اس نے بغیر آستینوں کا ٹی شرٹ نما بلاؤز اور جینز پہنی ہوئی تھی۔ چہرہ غازہ کی تہہ میں گلنار ہو رہا تھا اور لبوں پر گلابی رنگ جمع ہوا تھا۔ وہ اس کی مستانہ چال کے بارے میں کوئی نادر سی تشبیہ سوچتے ہوئے اس کی تقلید میں ڈرائنگ روم میں داخل ہوا، جہاں وہ مسکراتے ہوئے اس کی طرف مڑ کے 2 منٹ بیٹھو میں ابھی آتی ہوں۔ وہ اندرونی دروازے سے گزر کر غائب ہو گئی۔ اس کے سینڈلز کی کھٹ کھٹ چند ثانیوں تک گونجنے کے بعد معدوم ہو گئی اور ڈینی یہی سوچتا رہ گیا کہ پہلے تاثر کے بارے میں انگریزی کہاوت کس قدر گمراہ کن ہے۔ پہلی ملاقات میں ان دونوں کا سامنا ضرور ہوا تھا لیکن براہ راست گفتگو کی نوبت نہیں آئی تھی، لیکن اس وقت وہ ڈینی سے اس قدر اعتماد سے بے تکلفانہ مخاطب ہوئی تھی
جیسے ان میں پرانی شناسائی ہو۔ واپسی میں اس کے داہنے ہاتھ میں سیاہ رنگ کا ایک بریف کیس جھول رہا تھا جو بادیوں نظر میں عام ساخت کا نظر آ رہا تھا۔ وہ سیدھی اس ڈبل صوفے پر آ بیٹھی جس پر ڈینی بیٹھا ہوا تھا اور بریف کیس اس نے اپنی ٹانگوں پر رکھ لیا۔ پھر مسکراتے ہوئے دلاویز نگاہوں سے ڈینی کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، نام کیا تمہارا؟ اینی زولا، ڈینی نے گہری سنجیدگی کے ساتھ کہا۔ اور میرا؟ اس نے چوک لہجے میں سوال کیا۔ نہیں بتاؤ گی تو تمہیں بھی اینی زولا ہی سمجھتا رہوں گا۔ ڈینی نے اپنی سنجیدگی میں فرق نہ آنے دیا۔ اسے یاد تھا کہ باس نے اسے اس عورت سے غیر ضروری طور پر بے تکلف ہونے سے منع کیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ پہلی ملاقات میں ہلکا پھلکا تاثر چھوڑنے والی وہ عورت خاصی خطرناک ثابت ہو سکتی تھی، جو ڈینی کا جواب سن کر فراد دلی سے کلکلا کر ہنس رہی تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم دونوں ہی بیک وقت اینی زولا ہوں؟ انگریزی قاعدے سے قطعی ہو سکتا ہے، بلکہ انگریزی میں تو یہی ہوتا ہے۔ ڈینی بدستور سنجیدہ رہا۔ وہ کیسے؟ عورت بیگ پر ہاتھ رکھ کے مسلسل ہنس سے جا رہی تھی۔ مسٹر اور مسز کے ساتھ بلکہ کوئی لڑکی ہو تو وہ مس اینی زولا ہو سکتی ہے۔ تو میں تمہیں لڑکی نہیں نظر آتی؟ اس نے قدرے بگڑ کر سوال کیا۔ مجھے افسوس ہے کہ میں عجلت میں ہوں، ڈینی نے بلا وجہ رسٹ واچ پر نگاہ ڈالتے ہوئے کہا۔ عورت خاصی شوق تھی اور وہ بھی اس سے الجھنے میں دلچسپی رکھتا تھا، لیکن بعض کی خصوصی ہدایت نے اسے سردمہری پر مجبور کر دیا تھا۔ عجلت، اس نے طنزیہ لہجے میں کہتے ہوئے براہ راست ڈینی کی طرف ہاتھ بڑھا دیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں سے ڈرتے ہو۔ ڈینی اس توہین آمیز ریمارک پر بس اسے گھور کر رہ گیا، پھر کچھ کہے بغیر اٹھا اور بریف کیس سمیت باہر نکلتا چلا آیا۔ اس عورت نے باہر جھانکنے یا کوئی الوداعی جملہ کہے بغیر ذیلی کھڑکی بند کر دی۔ گھر لوٹتے ہوئے ڈینی مسلسل اس عورت کے بارے میں سوچتا رہا، نہ جانے وہ کون تھی اور ان لوگوں کے درمیان اس کی کیا حیثیت تھی۔ خطرناک صورت والے شخص کے بعد اس عورت کی عجیب شخصیت تھی جس سے ڈینی اپنے باس کے ذریعے متعارف ہوا تھا۔ ورنہ مدت سے وہ یہی سوچتا رہا تھا کہ شہر میں باس کے براہ راست رابطے میں صرف وہی تھا یا پھر اس کے ذریعے جہانگیر، نادر اور طارق تھے، مگر نئے تجربات سے ظاہر ہو رہا تھا کہ باس کے لیے کام کرنے والوں کی تعداد اتنی محدود نہیں تھی۔ اس عورت اور اس کرخت صورت والے کے علاوہ نہ جانے کتنے لوگ اس نادیدہ شخصیت کے لیے کام کر رہے تھے۔ پھر قابل غور بات یہ بھی تھی کہ باس نے اسے 2 ٹوک ہدایات جاری کی تھی کہ وہ اس عورت سے فری ہونے کی کوشش نہ کرے۔ گھر پہنچ کر کار سے اترتے ہوئے وہ باس اور گلشن والی مست خرام دلربا کو بھول کر بریف کیس میں الجھ گیا اور سیدھا اپنی خوابگاہ میں پہنچ گیا۔ جوتے اتار کر وہ چند ثانیوں تک اس سیاہ بریف کیس اور اس کے دستے کے دونوں جانب خوبصورتی سے نصب سلیٹ نما مستطیلوں کو دیکھتا رہا، پھر بریف کیس مسحری پر لے کر بیٹھ گیا۔ پہلے اس نے اپنا داہنا انگوٹھا داہنی طرف کے مستطیل چکور پر رکھا، پھر چند ثانیوں بعد یہی عمل بائیں طرف والے مستطیل پر آزمایا، لیکن بریف کیس جو کا تو رہا۔ ڈینی ڈھکن پکڑ کر قدرے اوپر اٹھانا چاہا، لیکن وہ بدستور مقفل رہا۔ اس کا مطلب تھا کہ باس نے اسے کھولنے کے لیے جو ترتیب بتائی تھی اس میں تبدیلی کر کے بریف کیس کو باحفاظت کھولنا ناممکن تھا۔ دوسری بار ڈینی نے بائیں مستطیل سے ابتدا کی اور پھر داہنے مستطیل پر انگوٹھا رکھتے ہی کلک کی ہلکی سی آواز آئی اور بریف کیس کا ڈھکن اچھل کر قدرے اوپر ہو گیا۔ ڈینی نے جھری کے قریب سے ڈھکن اٹھایا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئی۔ بریف کیس میں کچھ کاغذات کے اوپر ہی پولیتھین کی 2 شفاف تھیلیوں میں بھورے رنگ کا نہایت باریک صفوف نظر آ رہا تھا۔ ڈھکن کے اندرونی سطح پر کلپ کے ذریعے اشاریہ 3-2 کا خودکار اسمتھ پستول لگا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ جلد کی رنگت کے باریک دستانوں کی کئی چوڑیاں موجود تھی۔ اس نے کسی چیز کو چھوئے بغیر بریف کیس کی ساخت کا جائزہ لینا شروع کیا تو اسے بنانے والے کی ہنرمندی کی تعداد دیے بغیر نہیں رہ سکا۔ بریف کیس کی تہ معمول کے مطابق تھی، البتہ اس کی دیواریں معمولی طور پر موٹی تھیں۔ غالباً نشانات انگشت کی شناخت کرنے کے لیے کمپیوٹرائز اور کمپیوٹرز تالا اگلی دیوار کی موٹائی میں پوشیدہ تھا، جبکہ بارودی مادہ اور اس میں دھماکہ پیدا کرنے والی بیٹریاں بغلی دیواروں میں اس طرح عظم تھیں۔ اس کے بعد اس نے کاغذات کی طرف غور کیا تو اوپر کے سادہ حفاظتی کاغذ کے نیچے ابری ہوئی گول مہر والا ایک چھپا ہوا سرٹیفکیٹ تھا جس پر ڈینی کی تصویر چسپاں تھی۔ سرٹیفکیٹ کسی ایشین سینڈیکیٹ لمیٹڈ کا تھا جس کے مندرجات کے مطابق ڈینی اس فرم کا اسسٹنٹ سیلز مینیجر تھا۔ سرٹیفکیٹ کے اختتام پر چیئرمین کے قلمی دستخط تھے جن سے نام پڑھنے میں نہیں آتا تھا۔ ابری ہوئی بے رنگ مہر اس طرح لگائی گئی تھی کہ ڈینی کی تصویر کا ایک حصہ بھی اس کی زد میں آ گیا تھا اور یوں تصویر بدلنا تقریباً ناممکن ہو کر رہ گیا تھا۔ فرم کے نام کے ساتھ اوپری گوشوں میں 3 ٹیلی فون نمبر درج تھے۔ نام کے نیچے لاہور کے مال روڈ کا ایک پتہ درج تھا۔ ڈینی اس تصدیق نامے کو دیکھ کر چکرا کر رہ گیا تھا۔ ایک طرف تو باس اتنی رازداری برت رہا تھا کہ برسوں سے سامنے آئے بغیر محض آواز سے سارا کام چلا رہا تھا۔ محض اپنی آواز کی غیر ضروری تشہیر سے بچنے کے لیے اس نے جہانگیر سے براہ راست بات نہیں کی تھی، بلکہ ڈینی کے ذریعے سارے احکامات دیتا رہا تھا۔ یا اب اس نے ایک ایسا تصدیق نامہ اس کے حوالے کر دیا تھا جس پر اس کے ایک ادارے کا نام، پتہ، فون نمبر، تار کا پتہ،
اور ٹیلیکس نمبر تک موجود تھا، جس کے سہارے اس کی ذات کا سراغ لگانا نہایت آسان ثابت ہو سکتا تھا۔ اس کے نیچے 4 ٹیلیکس تھے، جن میں سے 2 کسی فرم کی جانب سے ایشین سینڈیکیٹ لمیٹڈ کو بھیجے گئے تھے اور باقی 2 ایشین سینڈیکیٹ کے جوابات کی نقول تھی۔ ان چاروں میں گرے کلاتھ کی خرید اور داموں کے بارے میں تذکرہ تھا۔ ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے فرم ایشین سینڈیکیٹ لمیٹڈ سے گرے کلاتھ کی ایک بڑی مقدار مستقل بنیادوں پر درآمد کرنا چاہتی تھی، مگر نمونے کی منظوری اور داموں کی وجہ سے معاملہ التوا میں پڑا ہوا تھا۔ دیگر کاغذات ایشین سینڈیکیٹ لمیٹڈ کے لیٹر فارم پر ٹائپ کیے ہوئے تھے اور ان کا تعلق بھی اسی سودے سے معلوم ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ بکرے کی شکل کا ایک نقرئی ٹائپ ان بھی موجود تھا۔ اپنی شناخت نامے کے ساتھ اس کاغذات کی موجودگی سے ڈینی نے ایک ہی نتیجہ اخذ کیا کہ اسے ایشین سینڈیکیٹ لمیٹڈ کے نمائندے کے طور پر اس سودے کو تکمیل تک پہنچانا تھا، اور یہ تو ظاہر ہی تھا کہ گرے کلاتھ کی برآمد محض ایک کاروباری آڑ تھی، ورنہ وہ سارا قصہ ہیروئن ہی سے متعلق تھا۔ اس نے بریف کیس اپنی الماری میں مقفل کیا اور کھانا کھا کر فیکٹری روانہ ہو گیا۔ وہاں پہنچا تو دوسرے کاروبار پیغامات کے علاوہ اسے سیکٹری سے معلوم ہوا کہ کوئی عورت 2 بار اس کے لیے فون کر چکی تھی اور اس کی عدم موجودگی کی اطلاع پا کر نہایت تجسس اور بے چینی کے عالم میں یہ جاننا چاہ رہی تھی کہ وہ کس وقت تک دفتر آئے گا اور آئے گا بھی یا نہیں۔ سیکٹری نے جب اس عورت کا نام جاننا چاہا تو اس نے کوئی جواب دیے بغیر سلسلہ منقطع کر دیا۔ دوسری بار محض آواز اور ڈینی کے بارے میں سوالات کی یکسانیت سے سیکٹری نے اندازہ لگایا تھا کہ بولنے والی وہی تھی۔ اس عورت کی دونوں فون کالز 11 اور 12 بجے کے درمیان آئی تھی، لہٰذا ڈینی کا ذہن گلشن اقبال والی خوش مزاج عورت کی طرف گیا، لیکن اسے ڈینی کی فیکٹری کا نمبر کیسے ملا؟ اسے یہ تو ضرور بتایا گیا ہوگا کہ کوئی شخص اینی زولا کے حوالے سے اس کے پاس آئے گا، لیکن اسے یہ کیسے معلوم ہوا کہ آنے والا ڈینی ہوگا؟ وہ تنظیم سے وابستہ تھی تو مقررہ طریقے سے ہٹ کر رابطہ قائم کرنے کی کوشش کا کیا مطلب تھا؟ پھر جب ڈینی اس سے ملا تو اس نے اشارتاً بھی ایسی کوئی بات نہیں کہی جس سے یہ ظاہر ہوتا کہ اس نے ڈینی کے لیے اس کے دفتر فون کیا تھا۔ یہ سب ایسی پیچیدہ سوال تھے کہ وہ الجھن میں پڑ گیا۔ نہ جانے گروہ میں اس کا کیا مقام تھا اور وہ ڈینی میں کیوں اتنی دلچسپی لے رہی تھی۔ گھر پر بھی اس نے ڈینی کو اپنے دام میں پنسانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اگر ڈینی کو بعض کی خصوصی ہدایت یاد نہ ہوتی تو شاید وہ خود بھی اس کے لگاوٹ کا شکار ہو کر بہک جاتا۔ دوسرے کاموں میں مصروف ہونے سے پہلے معمول کے مطابق وہ ڈاک کے مطالبے میں مصروف تھا۔ وہ جاپان سے آیا ہوا پلاسٹک مولڈنگ اور ایکسٹرا ویژن مشینوں کے بارے میں لٹریچر دیکھنے میں مصروف تھا کہ فون کی گھنٹی کی مدھم آواز نے اسے چونکا دیا۔ اس نے ریسیور اٹھایا تو آپریٹر کی آواز سنائی تھی۔ سر، کوئی خاتون آپ سے بات کرنا چاہتی ہیں، پہلے بھی آپ کی غیر موجودگی میں 2 بار ٹرائی کر چکی ہیں۔ ڈینی کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ یقیناً اسی عورت نے دوبارہ آپریٹر کے توسط سے سیکٹری سے بات کی ہوگی۔ اس نے سوچا اور پھر آپریٹر سے کہا، لائن دے دو۔ ہیلو تنویر صاحب۔ ہلکی سی کلک کے بعد ریسیور میں ایک نسوانی آواز ابھری جو ڈینی کی پیشانی پر تحیر امیز شکنیں نمودار ہوگی، کیونکہ وہ مترنم اور رسیلی آواز اس کے لیے نئی نہیں تھی۔ بالمشافہ اور فون پر دونوں ہی طرح وہ اس آواز کے زہر سے آشنا ہو چکا تھا۔ جی بول رہا ہوں، اس نے ماؤتھ پیس میں سنجیدہ اور باوقار لہجے میں کہا۔ میں ایک الجھن میں پڑ گئی ہوں۔ جھجکتی ہوئی آواز سنائی دی۔ پتہ نہیں میں غیر ارادی طور پر جھوٹ کیوں بول بیٹھی۔ آپ خاصی پریشان معلوم ہوتی ہیں مس غزالہ۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، فرصت ہو تو چلیے آئیے، کسی گوشہ عافیت میں بیٹھ کر سکون سے باتیں کر لیں گے۔ بڑی عجیب بات ہوئی ہے تنویر صاحب۔ وہ اس کی بات سنی انسنی کر کے بولی۔ سالانہ فنکشن ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے، لیکن اس بار فنکشن کے 2 روز بعد پروگرام میں مدعو کیے جانے والوں کی فہرست بنائی جا رہی ہے اور یہ بھی پوچھا جا رہا ہے کہ کس کس کے مہمانوں نے پروگرام میں شرکت کی تھی۔ کیوں؟ ڈینی تحیر امیز لہجے میں سوال کیا۔ یہ سب کون پوچھ رہا ہے یا کون کر رہا ہے؟ یہ سارے قواعد فنکشن کی استقبالیہ کمیٹی کا سیکٹری پوچھ رہا ہے۔ مجھے 20 کارڈ دیے گئے تھے، میں نادانستگی میں آپ کا تذکرہ گول کر کی اور اسے ایک کارڈ ضائع ہونے کا بہانہ کر دیا۔ ڈینی وہ خبر سن کر تشویش میں مبتلا ہو گیا تھا، مگر بظاہر انجان بنتے ہوئے بولا، اوہ تو اس جھوٹ کی الجھن ہے، مگر اس جھوٹ کی ضرورت کیا تھی تمہیں؟ آپ نہ جانے میرے بارے میں کیا سوچیں گے۔ غزالہ کی آواز خبت امیز تھی۔ اس روز آپ نے اپنے رویے میں اچانک تبدیلی کے بارے میں مجھے اور آپتا کو بھی بتایا تھا، مگر یہ بات میرے ذہن سے چپکی رہی کہ شاید مہمان خصوصی کی تقریر شروع ہوتے ہی آپ پریشان ہو گئے تھے، لہٰذا میرے منہ سے غیر ارادی طور پر ایک جھوٹ نکل گیا جسے نبھانے کے لیے مجھے ایک کارڈ نہ ہونے کا عذر تراشنا پڑا۔ ڈینی کے کان کھڑے ہو گئے۔ اس نے اپنی دانست میں دونوں لڑکیوں کو موقع پر ہی مطمئن کر دیا تھا، لیکن غزالہ چالاک معلوم ہوتی تھی۔ اس نے ڈینی کا بہانہ سن تو ضرور لیا تھا، اس کا ذہن معاملے کی تہہ تک پہنچ گیا تھا۔ اب وہ مزید بات کر کے غزالہ کے شعبے کو تقویت نہیں دینا چاہتا تھا، مگر ساتھ ہی بات جاننے کے لیے بھی بے چین تھا کہ آخر استقبالیہ کمیٹی کا سیکٹری یہ سب کچھ جاننا کیوں چاہتا تھا۔ چلو میں بھی اسے نبھا لوں گا، وہ ہنستے ہوئے بے پرواہی سے بولا۔ پتہ نہیں تمہیں کیا وہم تھا، ورنہ میری دانست میں سچ بولنے میں کوئی حرج نہیں۔ او اصل بات تو ابھی سنی ہی نہیں آپ نے۔ غزالہ کی آواز سے دبا دبا جوش نمایا تھا۔ سیکٹری نے کسی کو بھی چھان بین کے بارے میں کچھ نہیں بتایا،
بس یہی کہتا پھر رہا ہے کہ خورد و نوش سمیت جملہ انتظامی اخراجات کی فی کس شرح نکالنا چاہ رہا ہے تاکہ دوسرے مواقع پر اخراجات کا صحیح اندازہ رہے۔ اب تک کی کلاس میں پڑھتا ہے، ان میں خاصی دوستی ہے۔ مجھے پتا چلا ہے کہ سیکرٹری ساری تفصیلات سکندر علی کے ماں پر اکٹھی کرتا پھر رہا ہے۔ ڈینی کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا تو کیا باز کو اس کی موجودگی کا احساس ہو گیا تھا؟ وہ مشکل اپنے لہجے میں لا تعلقانہ بے پرواہی قائم رکھ سکا۔ سکندر علی کون ہے؟ بھول گئے؟ غزالہ تیزی سے بولی، وہی تو مذاکرے میں مہمان خصوصی تھا اس دن۔ اسی نے سیکرٹری سے بیرونی مہمانوں کی فہرست مانگی ہے جو شام مذاکرے میں موجود تھے۔ اب بتائیے میری الجھن بجا ہے یا نہیں؟ اس کا لہجہ داد طلب تھا اور وہ سچ بول رہی تھی تو اس نے فہرست سے ڈینی کا نام حذف کر کے اسے ایک بہت بڑی دشواری سے بچا لیا تھا۔ تمہاری الجھن تو خیر بجا ہے، اس بار ڈیلی کو سنجیدہ ہو جانا پڑا، لیکن سکندر علی کے دماغ میں کون سا کیڑا کلبلایا ہے جو اس نے مہمانوں کی فہرست مانگی ہے؟ اور پھر تمہارا سیکرٹری بھی کاٹ کا الو ہے کہ آنکھیں بند کر کے اس کے حکم پر چل پڑا۔ سکندر علی نے اس روز اعلان کیے بغیر کمیٹی کو 10,000 روپے عطیہ دیا ہے تاکہ وہ زیادہ بڑے پیمانے پر ایسے ہی ایک اور بڑے فنکشن کا انعقاد کرے جس میں سماجی کارکنوں کے علاوہ ایکسائز اور دوسرے اعلیٰ سرکاری حکام کو بھی بلایا جائے۔ غزالہ کہنے لگی، لہٰذا اس سے تعاون تو ہمارے کالج کے ہر طالب علم کی اخلاقی ذمہ داری ہے۔ پھر اس نے فہرست کی طلبی کا بہت مضبوط بہانہ بھی پیش کیا ہے۔ فنکشن کے اگلے دن یعنی کل اسے ایک گمنام دھمکی امیز خط ملا ہے جس میں اسے انسداد منشیات کی مہم جاری رکھنے پر بدترین نتائج کا سامنا کرنے کی دھمکی دی گئی ہے۔ خط کالج میں کی جانے والی تقریر کے حوالے سے ہے اور سکندر علی کا خیال ہے کہ مہمانوں میں کوئی ایسی کالی بھیڑ بھی تھی جو شرافت اور کسب حلال کے پاکیزہ لبادے کی آڑ میں منشیات فروشی میں بھی ملوث ہے۔ وہ سرگرم اور فعال آدمی ہے۔ اس کا خیال ہے کہ مہمانوں کی فہرست دیکھ کر شاید وہ خط بھیجنے والوں کو پہچان لے گا۔ ڈینی کا دل ڈوبنے لگا۔ معاملہ کسی حد تک اس کی سمجھ میں آ گیا تھا۔ اس کا باز یقینی طور پر سکندر علی ہی تھا۔ شاید گھر جا کر اس نے فنکشن کے آخری سرورق پر ڈینی کی فرم کا نام تہنیتی پیغام کے ساتھ دیکھا ہوگا اور پھر سلجھن میں گرفتار ہو گیا ہوگا کہ کہیں ڈینی بھی اس مذاکرے کے مہمانوں میں شامل نہ رہا ہو اور یوں اس کی آواز سن کر اپنے سربراہ کی پراسرار شخصیت کے راز سے واقف ہو گیا ہو۔ اس کے پاس اپنے خدشے کی تصدیق یا تردید کے لیے اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں تھا جو اس نے اختیار کیا تھا۔ کسی ایک فرد کے بارے میں چھان بین کے بجائے اس نے سارے ہی شرکاء کے نام مانگ لیے تھے اور غزالہ نے محض چھٹی حص کے سہارے ڈینی کا نام چھپا لیا تھا، ورنہ اپنی شخصیت کا راز فاش ہو جانے کے خوف سے سکندر علی ڈینی کو موت کے گھاٹ اتارنے کا فیصلہ بھی کر سکتا تھا، کیونکہ معاشرے میں اپنی انسان دوستی، سماجی خدمات، فیاضانہ مالی اعانت اور خدا ترسی کی ہر دل عزیز خوبیاں اس نے منشیات فروشی سے کمائے ہوئے کالے دھن کے سہارے ہی برقرار رکھی ہوئی تھی۔ اور اس جیسا محتاط آدمی کبھی یہ خطرہ مول نہ لیتا کہ کوئی اس کے چہرے سے عزت و شرافت، امانت و دیانت، سخاوت اور شجاعت کا دویز غلاف نوچ کر اس میں چھپے ہوئے منشیات فروش کو معاشرے اور قانون کے سامنے بے نقاب کر سکے۔ وہ دل کی گہرائیوں سے غزالہ کا احسان مند تھا، لیکن اس لڑکی سے اپنی احسان مندی کا اعتراف نہیں کر سکتا تھا، لہٰذا معتدل لہجے میں بولا، میں پھر یہی کہوں گا کہ تم نے جھوٹ بول کر خود کو بلا وجہ ذہنی اعصاب میں مبتلا کیا ہے۔ یہ محض ایک اتفاق تھا کہ میں مہمان خصوصی کی آواز سن کر محویت سے چونکا تھا اور پھر دل میں اپنے کاروباری خسارے کا ملال کرتا رہ گیا۔ اگر تمہاری پریشانیوں کا خیال نہ ہوتا تو میں اب بھی تمہیں یہی مشورہ دیتا کہ استقبالیہ کمیٹی کے سیکرٹری سے رجوع کر کے اپنے بیان کی توسیع کر لو۔ ایسے پیچیدہ معاملات میں جھوٹ آخر کار تکلیف دہ ثابت ہوتا ہے۔ میری پریشانی؟ غزالہ کی آواز تحیر امیز تھی۔ توسیع کرانے میں کیا پریشانی لاحق ہو سکتی ہے مجھے؟ معاملہ خطرناک دھمکیوں کا ہے، ڈین نے کہا۔ فہرست درست کرا کے تم خواہ مخواہ نگاہوں میں آ جاؤ گی، اور پھر سکندر علی نے اگر خوفزدہ ہو کر معاملہ پولیس کے سپرد کر دیا تو سب سے پہلے تم پر اپنی توجہ مرکوز کرے گی اور تم محض اس بنا پر مشکوک سمجھ لی جاؤ گی کہ پہلی بار تم نے جھوٹ بول کر دانستہ ایک نام چھپانے کی کوشش کی تھی۔ اوہ میرے خدا! ریسیور پر غزالہ کی گہری سانس لینے کی آواز سنائی تھی۔ اس حد تک تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ خیر میں جو کچھ بتا چکی ہوں اس میں ترمیم نہیں کروں گی، اور آپ بھی بھول جائیے کہ اس فنکشن میں آپ آئے تھے۔ کس فنکشن کی بات کر رہی ہو؟ ڈین نے سنجیدگی سے پوچھا۔ ارے وہی ہمارے کالج کا بور مذاکرہ۔ کب کی بات ہے یہ؟ ڈینی بدستور سنجیدہ رہا اور یکبارگی اس کے کانوں میں جل ترنگ بج اٹھے۔ غزالہ کھلکھلا کر ہنس پڑی تھی۔ تو آپ میرے کہتے ہی بھول بھی گئے؟ حکم کا بندہ ہوں جی، ڈینی نے زومانی سا جواب دیا۔ غزالہ کے بارے میں اس کے دل میں پہلے ہی دن سے ایک نرم سا گوشہ موجود تھا اور وہ اس سے بے تکلفی پیدا کرنے کا یہ موقع گنوانا نہیں چاہتا تھا۔ اسے تو یہی سوچ سوچ کر خوشی ہو رہی تھی کہ بے دہانی میں وہ اسے ناراض کیے بغیر آپ کی بجائے تم سے مخاطب کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ جب چاہو آزما سکتی ہو۔ کافی دیر ہوگی، فون بند کر دوں؟ وہ سنجیدہ ہو گئی۔ ایک بات تو ہم دونوں بھول ہی رہے ہیں، ڈینی نے چونک کر کہا، اور ہم دونوں کی مٹھاس میں کھو گیا۔ وہ کیا؟ غزالہ کی استفسار میں باقاعدہ سنجیدگی آ گئی تھی۔ کہیں آبدہ میرا نام نہ لے بیٹھے۔ ڈینی نے خدشہ ظاہر کیا۔ وہ اپنی دنیا میں کھوئی رہنے والی ایک بے ضرر لڑکی ہے،
اسے خبر ہی نہیں کہ میں نے کیا لکھوایا ہے، نہ وہ فہرست دیکھے گی اور نہ منہ کھولے گی۔ اس کی طرف سے میں بے فکر ہوں، آپ بھی پریشان نہ ہو۔ اچھا فون نمبر کیا ہے تمہارا؟ ڈینی نے ڈٹائی کے ساتھ سوال کیا۔ جب میں خود آپ کو فون کر لیتی ہوں تو اس کی کیا ضرورت ہے؟ سنجیدہ ہو جانے کے باوجود وہ ڈینی کی جسارتوں پر خفا نہیں تھی۔ کبھی مجھے بھی ضرورت پڑ سکتی ہے، میرا بھی دل چاہ سکتا ہے بات کرنے کو۔ ڈینی گویا مچل گیا۔ نمبر بتا بھی دوں گی تو کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ اس کا لہجہ استفسار طلب تھا، جیسے ڈینی کی زبان سے نمبر جاننے کا کوئی زیادہ بہتر جواب سننا چاہتی ہو۔ ایسا کوئی نقصان بھی نہ ہوگا، میں بہت شریف اور شائستہ انسان ہوں۔ وہ شاید بے اختیار ہنس پڑی، مگر میرے ڈیڈی اتنے شائستہ نہیں ہیں کہ آپ کی فرمائش پر مجھے فون پر بلا دیں گے۔ میں ایسے وقت فون کروں گا جب وہ گھر پر ہی نہ ہو۔ ڈینی نے صدقے دل سے معصومانہ لہجے میں کہا۔ اس خوبصورت سی لڑکی کے لیے اس کا دل موم ہوا جا رہا تھا۔ وہ ریٹائرڈ کرنل ہیں تنویر صاحب، وہ ایک لفظ پر زور دے کر بولی۔ سارا دن گھر پر رہتے ہیں اور خود ہی فون ریسیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تم نمبر تو بتاؤ۔ مردانہ آواز سنائی دی تو بولے بغیر فون بند کر دوں گا۔ زنانہ آواز سے بات کریں گے؟ ظاہر ہے، ڈینی نے بلا سوچے سمجھے کہا۔ وہ پھر ہنس پڑی۔ پہاڑی جھرنوں جیسی جنترنگ ڈینی کے کانوں میں گنگنا اٹھی۔ میری امی بھی نیم فوجی ہیں، اگر آپ سے ذرا بھی لغزش ہو گئی تو مجھے فون کے قریب بھی نہیں بھٹکنے دیا جائے گا۔ اب کم از کم فون کر تو لیتی ہوں، پلیز غزالہ۔ اسے بتکلفی سے پکارتے ہوئے ڈینی کا دل سینے میں تیزی سے دھڑک اٹھا۔ تم یقین کرو کہ میری وجہ سے کسی دشواری میں نہیں پڑو گی، میں تمہاری آواز پہچانے بغیر منہ ہی نہ کھولوں گا۔ اور غزالہ نے اسے اپنا نمبر لکھوا دیا۔ وہ جب تک دفتر میں رہا اس کا رواں رواں خوشی سے سرشار رہا۔ اس کا خیال تھا کہ مبہم کنائیوں میں وہ غزالہ تک اپنی بات پہنچانے میں کامیاب ہو گیا تھا، جس کا جواب زیادہ حوصلہ افزا نہیں تو حوصلہ شکن بھی نہیں تھا۔ اس کی زندگی میں صرف نازک کی ٹھپکت کبھی 1 کلو سے زیادہ نہیں ہوئی تھی۔ پیتے ہوئے وہ اچھی گفتگو ضرور پسند کرتا تھا، لیکن استعاروں اور شاعرانہ تالیوں کا اس نے کبھی سہارا نہیں لیا تھا۔ مائل بکرم نگاہوں کو خوب پہچانتا تھا، رفاقت کو پسند کرتا تھا اور پھر انہیں بھول جاتا تھا، مگر رضانہ نے اس کی ذات کے کچھ نازک سے کوشش کو چھیڑا تھا۔ چاہتے ہوئے بھی وہ اس کے بارے میں محض گوشت پوشت کے ایک خوبصورت پیکر کی طرح نہیں سوچ سکا تھا، اور اس ابتدا کی انتہا دیکھنے کا تہ دل سے مطمئن تھا۔ دفتر کا وقت ختم ہوا تو وہ وہاں سے کینٹ اسٹیشن کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ اسکاچ کے شوقین تھا اور گھر پر اس کا مناسب ذخیرہ موجود رہتا تھا، مگر اس دن گھر پر آخری بوتل زیر استعمال تھی جس کے ختم ہونے سے پہلے وہ نیا مال حاصل کر لینا چاہتا تھا۔ جب تک قانون نافذ نہیں ہوا تھا اسے کبھی دشواری نہیں ہوئی تھی۔ شہر کی کسی بھی دکان سے اپنی من پسند بوتل خرید لیتا تھا، لیکن پابندی کے بعد ذرا الجھن پیدا ہو گئی تھی۔ شراب کی درآمد اور فروخت کی اجازت تھی تو 2.5-3 میں عمدہ وسکی کی بوتل مل جاتی تھی، جبکہ اس پر درآمدی ڈیوٹی کی شرح بہت زیادہ تھی۔ لیکن سیاسی ہنگاموں میں ڈولتی حکومت نے آخری داؤ کے طور پر عوام کی مذہبی ہمدردیاں حاصل کرنے کی کوشش میں امتناع شراب کا قانون نافذ کر کے پرانے پاپیوں کی نیندیں اڑا دی تھی۔ چند روز بازار میں ایسا سناٹا رہا جیسے ولایتی سے دیسی تک کشیدگی کا آخری قطرہ بھی نالیوں میں بہا دیا گیا ہو، مگر پھر چور دروازے کھل گئے، ڈھونڈنے والوں کو گنے چنے ٹھکانوں سے ملنے لگی۔ ڈینی انجن بند کر کے پختہ فرش پر چلتا ہوا برآمدے کی طرف بڑھا تو مرجینا نے ورم آلود ہونٹوں پر تھوڑا سا زور دے کر سر کو ہولے ہولے جنبش دیتے ہوئے اس کا استقبال کیا، اور جواباً ڈینی بھی مسکرانے لگا۔ اے موہن، بڑھیا نے کراری آواز میں اپنے شوہر کو پکارا، پھر چند ثانیوں کے بعد سر اٹھا کر دوبارہ دہاڑی۔ اے موہن، کدھر مر گیا تم؟ فوراً استخوانی چہرے اور اکیرے بدن والا موہن داس کھیسے نکالتا ہوا موجود ہوا۔ اس اسنا میں ڈینی دوسری کرسی پر بیٹھ چکا تھا۔ یس سر، موہن داس نے کسی مؤدب خادم کے انداز میں سر کو قدرے خم دے کر کہا۔ کیا مال ہے؟ ڈینی نے دھیمے لہجے میں سوال کیا۔ زبردست، وہ شہادت کی انگلی کو انگوٹھوں سے ملا کر ہلکا بناتے ہوئے بولا۔ اس عمل میں اس کی بائیں آنکھ خود بخود دب گئی تھی۔ بلیک لیبل، ریڈ لیبل، وائٹ ہارس، بلیک ڈاگ، شیواز، کوئین این آج سب ملے گا، نیا مال آیا ہے۔ مرجینا نے اسے ایک گندی سی گالی دی۔ واڈکا تیرا باپ لے گیا ساری؟ مرجینا، موہن نے کربناک لہجے میں احتجاج کیا۔ مجھے معلوم ہے کہ ڈینی بابو سفید نہیں پیتا۔ مرجینا نے دوسری گالی کسی پتھر کو دی ہوتی تو وہ غیرت سے چٹک گیا ہوتا۔ ریڈ لیبل لیا ہے کبھی اس نے؟ پھر تو نے اس کا نام کیوں لیا؟ ڈینی کے لیے وہ کوئی نیا تجربہ نہیں تھا، لہٰذا جھگڑے کے طول پکڑنے سے پہلے ہی دخل دے بیٹھا۔ بلیک ڈاگ کا کریٹ لے آؤ۔ مرجینا زیر لب کچھ بڑبڑاتی رہی۔ موہن پھرتی سے اندر غائب ہو گیا۔ ڈینی نے جیب سے 50 کے نوٹوں کی گڈی نکال کر مرجینا کی طرف بڑھا دی۔ کتنا ہے؟ مرجینا نے گڈی گنے بغیر بے پرواہی سے اپنی جیکٹ کی جیب میں ڈالتے ہوئے سوال کیا۔ 5000۔ ڈینی نے سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا۔ 250 اور مانگتا ہے، وہ بولی۔ کوسٹ گارڈ نے 2 لانچ پکڑ لیا ہے، مال ایک دم مہنگا ہو گیا۔ ڈینی نے ایک لفظ بھی کہے بغیر پرس نکال کر 250 روپے اسے دے دیے۔ کل پرسوں تک شاید 550 ہو جائے گا۔ بڑھیا نے نوٹ جیب میں اڑتے ہوئے اسے پیش کی اطلاع دی۔
दोनों लांचों पर फुल लोड था। मार्केट में माल शार्ट होने वाला है, 2-3 क्रेट और ले जाओ। डैनी हंस पड़ा। तुम सारा दिन तो घर में घुसी मोहन पर बरसती रहती हो, फिर तुम्हें मार्केट की खबरें कहां से मिल जाती हैं? मर्जीना ने पुरगुरूर अंदाज में अपने सर को खफीफ सी जुम्बश दी। फिर बोली, हमारा सप्लायर मार्केट का किंग है, वो जो बोलता है हो कर रहता है। कल हमको एक कस्टम ऑफिसर भी बोला था कि 2-4 दिन में पूरा कोस्ट सील हो जाएगा। वो बेचारा हफ्ते में 1 बोतल से ज्यादा नहीं खरीद सकता, मगर कल 7 बोतल लेके आए। डैनी उसकी बात पूरी होने से कबल उठ गया, क्योंकि मोहन अखबार में लिपटा हुआ गत्ते का वजनी कार्टन उठाए बाहर आ रहा था। उसे कार्टन डिक्की में रखवाया और वहीं से हाथ हिलाकर मर्जीना को अलविदा कहता हुआ रोजाना हो गया। घर पहुंचकर वो देर तक नीम गर्म पानी के शावर के नीचे खड़ा रहा। उसके ज़हन में रह रहकर गजाला के हंसते मुस्कुराते फिक्रों की बात गश्त गूंज रही थी और वह अपने वजूद में एक अजीब सी सनसनी उभरती महसूस कर रहा था, जिससे वो अभी तक ना आशना था। नहाने के बाद लिबास तब्दील करते हुए वो गैर इरादी तौर पर गुनगुनाने लगा, मगर ख्वाबगाह में आते ही वो चौंक पड़ा। उसे रात में बात से बात करनी थी, मगर उससे पहले जहांगीर से गुफ्तगू करनी जरूरी थी, ताकि लांडी वाले वाकई की मुकम्मल रिपोर्ट के अलावा दूसरे मामलात से भी पूरी तरह आगाही हासिल कर सके। उसने फोन पर जहांगीर का नंबर मिलाया तो पहली ही घंटी पर रिसीवर उठा लिया गया, मगर रिसीवर पर निस्वानी आवाज सुनाई थी, जिसे वो फौरन पहचान गया। डैनी की हैसियत में वो बारहा जहांगीर की बीवी से मिल चुका था और वो भी उसकी असल आवाज पहचानती थी, तो वो लाहौर से लौट आई है। डैनी ने सोचा, फिर बदली हुई आवाज में रिसीवर पर जहांगीर के लिए दरियाफ्त किया। वो डैनी की उस आवाज की अहमियत से यूं वाकिफ थी कि जहांगीर उसकी कॉल सुनने के लिए हर वक्त अपनी हर मुसरिफियत तर्क करने के लिए तैयार रहता था। चंद सानियों बाद जहांगीर लाइन पर था। यस बॉस। उसकी आवाज में चढ़े हुए सांसों का आहंग भी शामिल था। शायद वो मकान के किसी दूर उफ्तादा गोशे से दौड़ता हुआ फोन तक पहुंचा था। राजू के अड्डे का क्या रहा? डैनी ने बदली हुई और राती आवाज में बराह रास्त सवाल किया और फौरी तौर पर उसे ख्याल आया कि उसके और बास के दरमियान राब्ते के लिए टेलीफोन मखदूज तो उसके और राजू के अड्डे का क्या रहा? डैनी ने बदली हुई वो राती आवाज में बराह रास्त सवाल किया और फौरी तौर पर उसे ख्याल आ गया कि उसके और बास के दरमियान राब्ते के लिए टेलीफोन मखदूज था, तो उसके और जहांगीर के माबैन भी फोन पर खुली खुली गुफ्तगू खतरनाक थी। शहर में लाइनों का निजाम गुटमट हो रहा था। उनकी गुफ्तगू में कोई भी तीसरा क्रॉस कनेक्ट हो सकता था और अगर वो खामोश रहता तो उनके इल्म में लाए बगैर पूरी गुफ्तगू सुन सकता था। सातों ने एतराफ कर लिया है, जहांगीर कह रहा था। उनकी निशानदेही पर 2 मुलजिम और पकड़े गए हैं। एतराफ कर लिया है? डैनी ताहिर अमेज लहजे में रहा है। मगर तुमने तो कहा था कि वो गैर मुतल्लिका लोग थे। यस सर, जहांगीर की आवाज सुनाई थी। लावारिस लिफंगों से किसी भी किस्म का एतराफ करवाना पुलिस के लिए बाएं हाथ का खेल होता है। जो पकड़े गए उनमें से किसी की भी पुश्त पर मजबूत हाथ नहीं है, लिहाजा तशद्दुद ने उन्हें एतराफ पर मजबूर कर दिया। अब हमारे आदमी महफूज हैं, वो खुद भी अपने वसाइल बरोकार ले आए हैं। पुलिस मुनज़्ज़म हमले के बजाय शराबियों के बाहिमी तसादुम के इम्कानात की रोशनी में तफ्तीश कर रही है। गुड। डैनी की उगराहट तहसीन अमेज थी। मैं चाहूंगा कि तुम पसपर्दा रहकर गिरफ्तार होने वालों के घरानों की माली मदद करते रहो। रिहाई के बाद वो तुम्हारे अच्छे कारकुन साबित हो सकेंगे। बाजार बिल्कुल मंदा हो गया सर। जहांगीर की झिझकती हुई तजवीज़ ज़दा आवाज उभरी। क्यों? डैनी को उस इत्तला पर बिला वजह ही गुस्सा आ गया, जैसे बाजार की मंदी में जहांगीर ज़ाती तौर पर कसूरवार हो। ब्लैक गोल्ड सर। जहांगीर की आवाज में हल्की सी लर्जिश थी। हालांकि नए माल की रिपोर्ट बहुत हौसला अफजा है। आज सिविल अस्पताल में एक रिक्शा ड्राइवर हादसे के बाद दाखिल हुआ है। वो 4 दिन से ले रहा था। आज अस्पताल में होने की वजह से डोज ना ले सका, हालत गैर होगी। सुना है डॉक्टर खुद उसे डोज देने पर मजबूर हो गए। अच्छी खबर है, लेकिन ये असरात तो तुम्हें पहले ही बता दिए गए थे। जी, ब्लैक गोल्ड के ट्रैफिक की रोकथाम के लिए इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड का एक वफद इन दिनों शहर में आया हुआ है, जहांगीर बता रहा था। उसके सरबराह डॉक्टर वेस्लर ने भी आज उस मरीज को देखा और बाद में अखबारी नुमाइंदों पर अपनी तशवीश का इजहार किया कि शायद डाई एसिटाइल मार्फिन भी आखिरकार कराची के जेर जमीन बाजार में आ गई है। डॉक्टर वेस्लर ने उसे बदतरीन खतरे की घंटी करार दिया है। डैनी हंसा तो उसकी आवाज में दरिंदगी नुमाया थी। सुनो, ये सब बेकार लोग हैं, आते जाते रहेंगे, मगर फाइलें मोटी करने के सिवा कुछ नहीं कर सकेंगे। ये अच्छा हुआ कि उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमारा फायदा किया है। उसके बयान की अच्छा से तशहीर होगी और जो लोग अभी इस जरूर से नाशना है वो भी उसकी तलाश में निकल खड़े होंगे। क्या उसका बयान किसी अखबार में छपा है? नहीं सर, ये अभी शाम का वाकया है, शायद सुबह के अखबारात में आ जाए। आज शाम के अखबारात में तो बस रिक्शे के हादसे की खबर है। डैनी ने फोन बंद कर दिया और स्काच की बोतल ले बैठा। दुनिया के चक्कर ही कुछ अजीब था। हल्के से सुरूर के आलम में उसने सोचा।